بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تحفہ یا علی مدد، یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی امان سے۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کی دلیل سے پیش کریں گے آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے، جس کا مطلب صرف اتنا بتانا ہے کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا جو ہیں پاک سیدہ، وہ رسول خدا کی واحد بیٹی ہیں، جبکہ دوسرے فقہ والے کہتے ہیں کہ نبی خدا کی 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ ایسا بالکل غلط ہے، جو قطعاً غلط ہے، اور ہم قرآن سے اس کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن کی آیت جو اللہ نے سورت نازل کی ہے اس کا نام ہے سورت الرعد، آیت نمبر 39۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو ان کے لیے توبہ اور اچھی باز گشت ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم تفسیر در منصور جلد 4 اردو میں پیش کریں گے۔ وہ تفسیر اس آیت کی یوں بیان کرتے ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس آخری نبی پر جو امی ہیں، اس کی مبارک نسل ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اے عیسیٰ، ختیجہ کا ایک محل ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، اس میں اس کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں جو شہید ہوں گے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ تفسیر ہم نے آپ کو سنی کتاب سے بتائی ہے جس کا نام ہے در منصور، اور اسی سے ملتی جلتی روایات شیعہ کتب میں بھی موجود ہیں، اور ہم آپ کو حاصل بحث یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں نسل ختیجہ سلام اللہ علیہا میں فقط پاک سیدہ کا ذکر ہے، جو کہ جنت میں بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کے محل میں ہوں گی، لیکن باقی 3 کہاں ہیں؟ اگر باقی 3 رقیہ، ام کلثوم اور زینب بھی حقیقی بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی یہاں ساتھ ہوتی، لہٰذا ثابت ہوا کہ نسل ختیجہ سلام اللہ علیہا میں ایک ہی بیٹی تھی، اور اس میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کہا گیا ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجازی طور پہ بھی بیٹا یا بیٹی کہا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو ثابت کر دیا ہے ہم نے تفسیر در منصور سے جلد 4 سے ہم آپ نے پیش کیا ہے، ہم نے آپ کو اہل سنت کی کتاب سے کے سامنے ہم تفسیر در منصور کے جلد 4 کی آپ کو تصویر سامنے اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو ثابت ہو گیا کہ پاک سیدہ ہی نبی خدا کی واحد بیٹی ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب لوگ اکثر اسی کتاب کو مانتے ہیں جو سب سے معتبر ہے، اور وہ اس وقت قرآن مجید کلام خدا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے جس پہ ساری دنیا امت مسلمہ یقین اور عقیدہ رکھتی ہے، اگر تو آپ اسی کتاب کے اکارڈنگ اپنے اسلام اور اپنی شریعت کو لے کر چل رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے، تو پھر اگر آپ اس قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، عمل پیرا ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو حقائق سے آشنائی کی ضرورت ہے، اور اگر تو مسلمان کوئی سچا موجود ہے تو وہ اس بات کو تسلیم خم کرے کہ پاک سیدہ واحد بیٹی تھیں رسول خدا کی، اور یہ ہم نے قرآن سے ثابت کیا ہے، اور جو کوئی شخص مسلمان ہے یقیناً وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے اور وہ قرآن پہ یقین رکھتا ہے۔ اگر تو وہ قرآن پہ یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس صورت کو بھی مان لے اور یہ بات بھی تسلیم کر لے کہ اللہ نے اس آیت میں پھر ان 3 لڑکیوں اور ان 3 بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، جبکہ وہ تھی ہی نہیں کبھی، صرف پاک سیدہ ہی بیٹی تھی رسول خدا کی۔ قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے۔ سچا مسلمان اس بات کو ثابت کر لے کہ پاک سیدہ واحد بیٹی تھی رسول خدا کی، کیونکہ اگر تو آپ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں تو اس بات کو مانیں گے، اور اگر آپ قرآن پہ اتنا یقین نہیں رکھتے تو یقیناً آپ اس آیت مبارکہ کو نہیں مان سکتے۔ اللہ حافظ۔